حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ المسلول۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ان عظیم سپاہیوں میں سے ہیں جن کا نام آتے ہی شجاعت، بہادری، جنگی حکمت عملی اور اللہ پر کامل یقین ذہن میں آتا ہے۔ آپ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ المسلول یعنی اللہ کی کھینچی ہوئی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ نسب اور خاندانی پس منظر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے مشہور قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ یہ قبیلہ عرب میں جنگی مہارت، قیادت اور بہادری کے لیے جانا جاتا تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی سے گھڑ سواری، تلوار بازی اور جنگی فنون میں کمال حاصل کر لیا تھا۔ اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک ماہر جرنیل کی حیثیت رکھتے تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف آپ کی جنگی حکمت عملی نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ اگرچہ اس وقت آپ اسلام کے مخالف تھے، مگر یہ واقعہ آپ کی غیر معمولی عسکری ذہانت کا واضح ثبوت تھا۔ ہدایت کی طرف سفر۔ وقت گزرنے کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات بیٹھتی چلی گئی کہ اسلام سچا دین ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو نور ایمان سے بھر دیا اور 7 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت سے فرمایا، خالد، تم جیسے عقل مند آدمی سے اسلام کے سوا اور کیا امید ہو سکتی تھی؟ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ جو تلوار پہلے اسلام کے خلاف اٹھی تھی، اب وہ دین حق کے دفاع کے لیے اٹھنے لگیں۔ غزوہ مؤتہ اور سیف اللہ کا لقب۔ غزوہ مؤتہ میں جب تینوں مسلمان کمانڈر شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انتہائی دانش مندی سے فوج کی قیادت سنبھالی۔ دشمن تعداد میں کئی گنا زیادہ تھا، مگر آپ نے ایسی شاندار حکمت عملی اپنائی کہ مسلمان فوج کو محفوظ واپس لے آئے۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور یوں آپ کو سیف اللہ کا عظیم لقب عطا ہوا۔ فتح مکہ میں کردار۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک دستے کی قیادت سونپی گئی۔ چند شرپسندوں کے سوا پورا مکہ بغیر خون ریزی کے فتح ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مکمل پاسداری کی اور ثابت کیا کہ اسلام نظم و ضبط اور رحم کا دین ہے۔ جنگ حنین اور آزمائش۔ غزوہ حنین میں ابتدا میں مسلمانوں کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ثابت قدمی دکھائی۔ اس جنگ میں آپ شدید زخمی ہوئے، مگر میدان نہیں چھوڑا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد۔ جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑی۔ اس مارکے میں آپ کی قیادت نے اسلام کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا۔ عراق اور شام کی فتوحات۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عراق اور شام میں ایسی فتوحات حاصل کیں جو آج تک عسکری تاریخ کا حصہ ہیں۔ آپ نے کم وسائل کے باوجود بڑی بڑی سلطنتوں کو شکست دی۔ یہ سب آپ کی جنگی مہارت کے ساتھ ساتھ اللہ پر کامل توکل کا نتیجہ تھا۔ عہدہ قیادت سے ہٹایا جانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید
रज़ी अल्लाह अन्हु को सिपह सालारी के ओहदे से हटा दिया गया, मगर आपने मुकम्मल इताअत और सब्र का मुजाहिरा किया। आपने फरमाया, मैं उम्र के लिए नहीं, अल्लाह के लिए लड़ता हूं। ये जुमला आपके इखलास की सबसे बड़ी दलील है। सादा जिंदगी और ज़ुहद। इतनी अजीम फतूहात के बावजूद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सादा जिंदगी गुजारी। माल व दौलत से बेरग़बती और अल्लाह की रज़ा ही आपका मकसद थी। वफ़ात हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात 22 हिजरी में हुई। आपका जिस्म ज़ख्मों से भरा हुआ था, मगर शहादत नसीब न हुई। आप फरमाया करते थे, मैंने सैकड़ों जंगें लड़ी, मगर आज बिस्तर पर मर रहा हूं। ये अल्लाह की हिकमत थी, ताकि दुनिया जान ले कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हमारी जिंदगी के लिए सबक। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सच्ची तौबा इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा देती है। इखलास के साथ की गई कोशिश कभी ज़ाया नहीं जाती। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है।